أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ولو أننا نزلنا اور اگر بے شک ہم اتارتے الیہم الملائکۃ ان کی طرف فرشتے وکلمہم الموتى اور کلام کرتے گفتگو کرتے ان سے الموتى مردے وحشرنا علیہم اور ہم جمع کر لاتے علیہم ان کے سامنے کل شیء ہر شے ہر چیز قبلا ان کے سامنے ما کانوا لیؤمنوا نہ ہوتے یہ کہ البتہ ایمان لے آتے الا ان شاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے ولیکن اکثرہم یجہلون اور لیکن اکثر ان کے نادان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اور ایسے ہی ہم نے بنائے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے ہر پیغمبر کے لیے عدوًا دشمن شیاطین الانس والجن انسان اور جنوں سے شیاطین کی شکل میں یوحی بعضهم الى بعض جو بات القا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے پر زخرف القول ایسی باتیں جو ملمہ سازی کی ہیں غرورا دھوکہ دینے کو ولو شاء ربک اور اگر چاہتے تیرے رب ما فعلوہ تو وہ نہ ایسا کرتے فذرہم تو پس آپ چھوڑ دیں انہیں وما یفترون اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں افترا باندھتے ہیں وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ اور تاکہ مائل ہو جائیں الیہ اس بات کی طرف افئدۃ الذین دل ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر وَلِيَرْضَوْا اور تاکہ وہ اس پر خوش ہوں اسے پسند کریں وَلِيَقْتَرِفُوا ما هم مقترفون اور تاکہ وہ جمع کریں جو کچھ بھی وہ کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات سے مشرکین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اسلام کی مخالفت کا ذکر ہے اور یہ پچھلی آیتوں میں ذکر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیں یہاں باغات انگوروں کے آپ دکھا دیں کھجوروں کے باغات لے آئیں تو اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ تو نشانیاں دکھانا معجزے دکھانا اللہ کی قدرت ہے اور پہلے جو دکھلائے گئے تمہیں معجزے ان کو دیکھ کر نہیں مانے اور ایمان نہیں لائے تو اب یہ لوگ جس طرح کا بھی معجزہ دیکھ لیں پھر ان کے ایمان کی کوئی صورت نہیں ہے۔
اب اسی طرح ان کی مزید جو باتیں جو کہا کرتے کہ فرشتہ آسمان سے اترے جو آ کر تمہاری سچائی کی گواہی ہمارے سامنے دے، ہم پھر ایمان لائیں، یا مردے اٹھیں، مردوں کو آپ زندہ کریں، وہ مردے زندہ ہو کر ہم سے ہم کلام ہوں اور آپ کے سچا ہونے کی گواہی دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اور اگر بے شک ہم اتار لائیں اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ان کی طرف فرشتے، اور فرشتے بات کریں ان سے، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، گفتگو کریں مردے زندہ ہو کر، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، غرض ہم جمع کر لائیں ان کے سامنے، کل شیء، ہر قسم کی چیز، قبلاً ان کے سامنے، دنیا کی ہر شے ان کے سامنے لے آئیں اور وہ آپ کی سچائی کی گواہی دیں، ما کانوا لیؤمنوا، تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے ضد رکھی ہوئی ہے، عناد ہے ان کے دلوں میں، اس لیے یہ ایمان نہیں لانے والے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہ لیں، اور اللہ جل شانہ ان کو جبرن ایمان پر لائیں تو پھر کوئی صورت بن سکتی ہے، یا ازل سے اللہ نے ان کا ایمان والا ہونا مقدر کر دیا ہوتا تب یہ ایمان لے آتے، بصورت دیگر یہ معجزات اور نشانیاں دے کر ایمان لائیں، ایسی کوئی صورت نہیں، ولیکن اکثرہم یجہلون، اور لیکن اکثریت ان کی وہ جاہلوں کی ہے۔ جیسے آپ نے شق قمر کا معجزہ دکھایا، نہیں ماننا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ ابو جہل آ گیا اور اس نے آ کر اپنی مٹھی میں کنکریاں باندھی تھیں، حدیث میں روایات میں آتا ہے، اس نے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے بتا سکتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو مٹھی میں ہے وہ خود اگر بتا دے تو کہتا ہے کہ بڑی بات ہے، اگر وہ خود بول پڑے، ایسا کر کے دکھا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو وہ کنکریاں خود انہوں نے دو الفاظ روایت میں، ایک تو یہ انہوں نے سبحان اللہ کہا، دوسری روایت میں یہ آتا ہے انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ بڑی بات تھی، لیکن چونکہ اندر ضد تھی تو پٹخا ان کو کنکریوں کو زمین پہ کہا تمہارا ناس ہو، تم بھی اس کے ساتھی بن گئے ہو۔ تو پتھروں کے بارے میں بھی یہ ذہن اور دماغ، لیکن جس کے دل میں ضد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کھڑے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اگر یہ کھجور جس کے نیچے آپ کھڑے ہیں اس کا یہ خوشہ، اس کا گچھا اگر آپ کے اوپر جھک کے آ جائے تو میں مان لوں گا آپ کو سچا نبی۔ تو آپ نے اللہ سے مانگا تو وہ کھجور کا خوشہ جھکتا جھکتا آپ کے سامنے آ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو حضور نے فرمایا ہاں، تو کہنے لگا میں مان گیا ہوں، میرے دل کی کا اطمینان ہو گیا، آمنت و صدقت، میں ایمان لے آیا اور میں نے آپ کو سچا جانا۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا۔ ضد نہیں تھی تو معجزے تو بہت دکھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایمان تو اسی کو ملتا جس کے دل میں کوئی صفائی ستھرائی تھی، اور جن کے دلوں میں ضد اور عناد اور بغض تھا، خاندانی تعصب تھا، تو ان کے بارے میں فرما ہم ان کو ہر طرح کی چیز دکھا دیں، دنیا جہان کی چیزیں ان کے سامنے لے آئیں تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثریت ان کی نادانوں کی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، آپ ان کی ان حرکات اور ان کے مزاج کی سختیوں سے پریشان نہ ہوں،
اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں کے ساتھ ٹکرانے والے ایسے لوگ رکھے ہیں، ہر دور میں ایسے ہوتے رہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور ایسے ہی ہم نے بنائے تھے لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر پیغمبر کے عدوًا دشمن، شیاطین الانس والجن، جو شیاطین کی شکل میں تھے انسانوں اور جنوں میں سے، انسانوں میں بھی شیاطین ان کے دشمن اور جنات میں جو شیاطین، تو یہ شیاطین الانس والجن، جنوں میں شیاطین تو مشہور ہے، انسانوں میں شیاطین کا کیا مطلب؟ تو اس کے بارے میں دو آراء ہیں، ایک تو یہ ہے کہ واقعتاً انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور شیطان کا چونکہ مفہوم جو اس کا معنی ہے شیطان کا وہ یہ ہے کہ جو حق کے مقابلے میں سرکشی اور بغاوت میں انتہا کو پہنچ جائے، ایسے آدمی کو شیطان کہا جاتا ہے، وہ انسان کی شکل میں ہو یا وہ جن کی شکل میں ہو، جو حق کی مخالفت میں سرکشی اور بغاوت میں انتہاؤں کو پہنچ جائے تو یہ شیطان کہلاتا ہے، یہ مفہوم ہے اس کا۔ اور ایسے لوگ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی ہوتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ جنات کے مقابلے میں جو انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں وہ جنات سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ نقصان دینے والے ہوتے ہیں جو انسان شیطان ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کرتے ہیں تفاسیر میں، کچھ مفسرین نے اس کو لیا ہے کہ یہ جن ہی شیطان ہوتے ہیں، لیکن یہ جو شیاطین الانس کی جو نسبت کی انسانوں کے اندر شیطان والجن اور جنوں میں شیطان، وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ شیاطین جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مقرر ہیں اور وہ شیاطین جو جنات کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں وہ جن ہی ہیں، وہ شیاطین جنات ہی کی مخلوق سے ہیں، لیکن کچھ شیاطین انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو شیاطین الانس کہا ہے، اور باقی جو شیاطین ہیں وہ جنات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جنوں میں بھی نیک لوگ، نیک جن اور برے جن ہیں، اور جو شیاطین ہیں وہ جنات کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جو نیکی کی راہ پر چلتے ہیں والے ہوتے ہیں۔ تو جو جنات کے ساتھ شیطان لگے ہوتے ہیں ان کو شیاطین الجن کہا ہے۔ تو یہ دو لفظوں کا جو استعمال ہوا ہے یہ اس نسبت سے کہ جو ان کے ساتھ ہیں، باقی شیاطین سے مراد جنات ہی ہیں۔ بہرحال یہ دونوں اقوال ہیں۔ تو فرمایا دشمن ہوئے ہر نبی کے شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنات میں شیاطین، یوحی بعضهم الی بعض، جو ڈالتے تھے ایک دوسرے کی طرف زخرف القول، باتیں ایسی جو ملمہ سازی کی۔ زخرف کہتے ہیں ملمہ سازی کرنا، یعنی کسی چیز کو چھپا کر اس پہ کوئی اور رنگ چڑھا دینا، جیسے پیتل پر سونے کا رنگ چڑھا کے اس کو سونے کی شکل دے دی جاتی ہے، اس کو ملمہ سازی کہا جاتا ہے۔ یا نیچے کڑواہٹ ہو اور اس کے اوپر میٹھا چڑھا دیا جائے، جیسے گولیاں یہ ہوتی ہیں، تو اس طرح کسی چیز کی حقیقت کو چھپانا یہ ملمہ سازی ہوتی ہے۔ زخرف القول، تو ملمہ سازی کی باتیں غرورا، یہ شیاطین الانس اور جن ایک دوسرے کے اوپر باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں جو بے دینی کی باتیں ہوتی ہیں، شیطنت کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے غرورا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا مَا فَعَلُوا، تو وہ ایسا نہ کر پاتے۔ فَذَرْهُمْ، لیکن اللہ نے سب کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، وہ نیکی پر چلیں بدی پر چلیں سب آزاد ہیں، اس لیے آپ انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پر، جو کچھ وہ حرکتیں کرتے ہیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ افتراء بازی جھوٹ گڑتے ہیں، شرک کفر کو گڑتے ہیں، سب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اس سے پریشان نہ ہوں، ہاں اپنا کام دعوت کا کرتے رہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اس کا عطف ہے غرورا کے اوپر، کہ یہ شیاطین الانس والجن جو یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں
دھوکے بازی کی، فریب کاری کی باتیں، اس لیے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، تاکہ مائل کریں ان باتوں کی طرف، ان جھوٹ اور فراڈ کی طرف، افئدۃ الذین، ان لوگوں کے دلوں کو، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضُوا، تاکہ وہ ایسی باتیں سن کے خوش ہوں اور ان باتوں کو وہ پسند کریں، اور اس کے ذریعے سے یہ لوگوں کو گمراہی میں مشغول رکھیں اور بدی کے اوپر لگا کے رکھیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ کمائی کرتے رہیں، جمع کرتے رہیں بدیاں، ما ہم مختلفون، جو کچھ وہ یہاں کمائی کرنے والے ہیں، جو کچھ اعمال جمع کرنے والے ہیں، خرابی بدی سب کچھ یہ اس لیے ساری کرتے ہیں صورتیں، ایک دوسرے کی یہ شیاطین مدد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا حق سے رخ پھر جائے اور ان گمراہیوں اور اس بدی کی طرف ہی لوگ لگے رہیں، اور جو اس بدی میں مگن ہیں وہ اور خوش ہوں اور اس کو اور دیکھ کر کے ان کو بھلا لگے۔ آگے مزید انشاءاللہ۔